وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 اور 12 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور کلام کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبولاً سامنے۔ قبول قبیل کی جمع بھی بن سکتی ہے۔ پھر اقسام کے معنی ہوں گے کہ ہر قسم کی چیزیں ان کے سامنے جمع کر دیں۔ اور قبول مصدر بھی آتا ہے، تو اس وقت سامنے کے معنی ہوں گے کہ ہم ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز جمع کر دیں۔ ما کانوا لیؤمنوا نہیں ہے یہ کہ ایمان لائیں، ما تب بھی نہ کانوا تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لے آتے، الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہتا اللہ اللہ ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے یجہلون وہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ مخزومی، عاص بن وائل سہمی، اسود بن عبد یغوث زوری، اسود بن مطلب اور حارث بن طلاتلہ مشہور لوگوں میں تھے اور قرآن مجید کا مذاق اڑانے میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ کے ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا تو آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیں، یا ہمارے جو بزرگ مر چکے ہیں زندہ کر دیے جائیں تاکہ ہم ان سے دریافت کر لیں کہ آپ کی دعوت حق ہے یا باطل، یا اللہ تعالی جل شانہ اور فرشتے ہمارے روبرو آ جائیں اور آپ کے دعوی کے درست ہونے کی ضمانت دیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ یہ اور اس طرح کے مطالبات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طرح کے نامعقول مطالبات محض ان کے بہانے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالی جل شانہ کی توفیق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر یہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین شیطان الانس انسانوں میں سے۔ فرمایا ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ کے بھی ہیں، یہ انسان اور جن شیاطین
یوخی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، یعنی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان چونکہ انسانوں اور جنوں دونوں انواع سے ہیں، اس لیے میں ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں یا تعوذ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جنات کے نوع کے شیطان تو بھاگ جاتے ہیں، مگر انسانی شیطان ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسانی شیطان جناتی شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جناتی شیطان تو نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، مگر انسانی شیطان ظاہر شیطانی کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی کو معاصی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یوحی کا لفظی معنی اشارہ کرنا ہے، اور اس کا دوسرا معنی تیزی سے بات کرنا بھی آتا ہے، چنانچہ وہی الہی میں مخفی اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر وہی سے مراد القاء کرنا ہے، جو ایک دوسرے پر وسوسے وغیرہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ والجن، اور جنوں میں سے یوخی ڈالتا ہے، بعضهم بعض ان کا، الی بعض دوسرے کی طرف، زخرفا ملمہ کی ہوئی، القول بات، زخرف القول غرورا ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے۔ زخرف کے لغوی معنی ہیں پیتل یا تانبے پر سونے کا پانی چڑھا کر اس کو سونا ظاہر کیا جائے، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ تو زخرف القول کے معنی ہوں گے ایسی بات جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ غرورا دھوکہ دینے کے لیے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، ربو کا آپ کا رب، ما تو نہ، فعلوہ وہ یہ کام کرتے، فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں، وما اور جو، یفترون وہ جو افطرا باندھتے ہیں۔ زخرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن خراب ہو۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، جسے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں علماء سوء کی مثال گندی نالی کی ہے، جس میں بظاہر تو سیمنٹ لگا ہوتا ہے مگر اس کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان بھی انسان کے دلوں میں ایسی بات ڈالتے ہیں جو بظاہر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کے نتائج ہمیشہ خراب نکلتے ہیں۔ ایک تو ملمہ والی بات ڈالتے ہیں اور دوسری غرور دھوکے والی بات کرتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور خود ایک دوسرے کو برا خیال کرتے ہیں، ایسی بنا سنوار کر بات کرتے ہیں جو دین، اخلاق اور حق کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام کے ساتھ رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ بظاہر تو بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں مگر در پردہ ان کے عزائم نہایت مکروہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے وہ اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ روس، امریکہ اور یورپین قومیں بظاہر دوستی کا دم بھرتی ہیں اور امداد کی پیشکشیں کرتی ہیں مگر ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو غلام بنانا اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو مٹانا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی پارٹیوں اور لیڈروں کا بھی یہی حال ہے، بڑے بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، ملمہ شدہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں مگر مقصد محض حصول اقتدار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ منزل مراد کو پا لیتے ہیں تو ان کے تمام وعدے جھوٹ کا بلندہ ثابت ہوتے ہیں۔ تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے پردے میں اور انعامی سکیموں کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ ملمہ سازی کی جاتی ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے اور ان سے فریب کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مصنف بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی تصانیف بڑی اچھی اور خوشگوار ہوتی ہیں مگر کتابوں کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ بھولے بھالے لوگ خوبصورت الفاظ کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔
الغرض زندگی کے ہر شعبے میں ملمہ سازی داخل ہو چکی ہے۔ ذرا ان نام نہاد لیڈروں کے دعوے دیکھو، کوئی غربت ختم کا دعوے کرتا ہے تو کوئی تعلیم کا جھانسا دیتا ہے، کوئی اسلام کا نام لیتا ہے اور کوئی معیشت کی بات کرتا ہے، اور کوئی زمین الاٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور مکان دینے کا جھانسا دیتا ہے۔ حقیقت میں بات کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے وعدے ہیں جو کہ مسند اقتدار تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب زخرف القول غرورا ہے، ملمہ سازی، دھوکہ اور فریب جو شیاطین انجام دے رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر پاتے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی سے جبراً کوئی کام نہیں کروانا چاہتا، اس لیے فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے پیغمبر آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کا علم اور اس پر عمل اور اس کا اتباع نصیب فرما، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن پاک کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔